पीपल्स पार्टी के थिंक टैंक्स में शामिल जमहूरी इक़्तिदार पर 100% अमल पैरा रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा ने मीट हॉकिंस के साथ पॉलिटिकल सेशन में कहा कि मियां नवाज शरीफ जो आज कह रहे हैं पीपल्स पार्टी पिछले 50 साल से कह रही है। कमरुज़्ज़मान कायरा का कहा लफ्ज़ लफ्ज़ सुनने के लायक। हमारे साथ पीपल्स पार्टी की फिल्म के प्रोटैगनिस्ट और अमिताभ बच्चन हमारे साथ कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब क्या हाल है सर? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अच्छा ये फरमाएं कायरा साहब के नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे पैमरा ने पाबंदी लगा दी है। पहले तो आप ये बताएं कि क्या 3 बार जो वज़ीर आज़म मुल्क का हो उस पर इस तरह से पाबंदी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, आप क्या सोचते हैं? मीर साहब जहाँ तक वज़ीर आज़म रहने का ताल्लुक है ये कोई आर्गूमेंट मैं बाय नहीं करता। ठीक, कानून 7 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले पे भी उसी तरह लागू होगा जिस तरह एक आम आदमी पे लागू होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी बंदे को आप कन्विक्ट कर दें, अदालतें कन्विक्ट कर दें, वो हतमी तौर पे अपनी अदालत से उसको सज़ा हो जाए और सज़ा फाइनलिटी इख्तियार कर ले, उसके बावजूद आप उसकी सियासी सरगर्मियों को महदूद नहीं कर सकते। आप उसके राइट टू वोट को महदूद नहीं कर सकते, आप उसके राइट टू स्पीच को महदूद नहीं कर सकते, आप उसकी लोगों को राय देने को, एक तो अपनी राय बोलना है ना, लोगों को कन्विंस करना है, किसी को रहनुमाई देने पे पाबंदी नहीं लगा सकते, आप उसको किसी को लेक्चर देने पर पाबंदी नहीं लगा सकते। ये परवेज मुशर्रफ साहब पे पाबंदी नहीं थी और पैमरा ने कहा कि आज़ादी इज़हार पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। वो तो खैर ताकतवर है इसलिए उनके तो और मिसाल है, लेकिन मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ कि ये तो आपका कानून नहीं है। यानी जो बंदा जेल के अंदर बैठा है, कन्विक्टेड है, भले वो जीनियस क्राइम का, उसको राइट टू वोट है। सही, वो अगर खत लिखने का उसको कानून इजाजत देता है तो वो खत लिख के अपनी राय का इजहार कर सकता है। अगर कानून उसको बोलने का इख्तियार देता है वो बोल के अपनी राय इख्तियार कर सकता है। अगर वो बेल पे है तो वो बाहर निकल के किसी जलसे से जाकर खिताब करता है तो कौन रोक सकता है? कौन सा कानून उसके अमल मान रहे हैं? इसी तरह अगर वो उसकी सजा खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई है, तो क्या उस पर सदा पाबंदी लग जाएगी? वो लफ्ज़ सीख लेगा अपने? नो। हाँ, जो कानूनी बार है वो डिस्क्वालिफिकेशन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द हाउस है। यानी आप वो जो अवामी नुमाइंदगी का ऑफिस है कि आप कैंडिडेट के तौर पे जाएं लोगों के पास, वो आपसे राइट स्नैच हो गया क्योंकि आपको कन्विक्शन हो गया। इसके अलावा बाकी कन्विक्शंस किसी भी जुर्म वाले बंदे को, इवन कत्ल किया हो तो जिस जुर्म तो सर तो ये तो कानून ही कोई नहीं है। कन्विक्शंस तो जो है पीपल्स पार्टी तो उसकी डायरेक्ट विक्टिम बनी है। जैसे चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो सजा हुई वो भी अदालत की तरफ से हुई। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जजेस ने कहा कि हम शर्मिंदा हैं उनके बदतरीन। तो इसी तरह नवाज शरीफ को भी जो सजा है वो तो तनख्वाह लेने पे, बेटे से तनख्वाह लेने पे तो अपनी जगह। लेकिन मीर साहब एक और बड़ा देखो ना, सिंपल बात है, उनको सजा हुई, यस, सुप्रीम कोर्ट ने दी है, यस, उनकी रिव्यू पिटीशन पेंडिंग, यस जी, यानी वो अभी फाइनलिटी भी नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूँ अगर फाइनलिटी भी हो जाए, नवाज शरीफ साहब, दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब मफरूर नहीं है, अदालत ने उनको मफरूर डिक्लेयर कर दिया, अदालत की मर्जी है। मेरी नज़र में वो मफरूर इसलिए नहीं है कि वो बीमार थे, वो बीमारी के आलम में सर्टिफिकेट तय करके हुकूमत वक्त ने वज़ीर आज़म तक, जी, जो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं था, जी, एक बंदा अगर अप्लाई करता है कि मैं बीमार हूँ, उसको मेडिकल बोर्ड ने क्लियर करना है। उनकी वज़ीर, उनके वज़ीर आला और अल्टीमेटली वज़ीर आज़म साहब काबीना को, वफाकी काबीना को कहते हैं कि मैंने रिपोर्टें चेक की हैं और फिर मैंने अपना शौकत खानम के ईडी को भेजा है, उन्होंने जाके वेरीफाई किया है कि ही इज रियली सिक। यानी यहाँ तक गए ना जी, ये कोई असूल नहीं है कि वज़ीर आज़म लेवल पे चीज़ें चेक हों, लेकिन उन्होंने ये भी किया, प्राइवेट डॉक्टर भेज के भी चेक किया, अपनी वज़ीर पे, अपनी हुकूमत पे, अपने पंजाब ने भी चेक किया, इन पर भी ट्रस्ट नहीं किया वज़ीर आज़म। ठीक, और उसके बाद वो बाहर गए, ये आज कह रहे हैं कि वो बीमार नहीं है, वो कहते हैं मैं बीमार हूँ। ये भी बात दुरुस्त है कि जब से वो गए कुछ अर्से के बाद अस्पताल कोरोना की वजह से बंद हो गए और वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। अब मियाँ साहब कह रहे हैं कि जी अस्पताल बंद थे, आप चेक कर लीजिए, ये तो खुली हुई बात है ना, आप चेक करें कि क्या उन अस्पतालों में
علاج ہوتے رہے, آپریشن ہوتے رہے. اگر ہوتے رہے تو پھر میاں صاحب کی بات کے اوپر بات کر لیتے, اور اگر واقعی نہیں ہوئے جی تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی آپ کیوں نہیں علاج کرا رہے. بھائی علاج کسی اسپتال میں کھلنا ہے تو انہوں نے کرانا ہے. صحیح, بالکل. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جس کام کے لیے وہ وہاں گئے وہ کرائے بغیر واپس آ جائیں. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بات عدلیہ کا بہت بڑا احترام ہے, بڑا عزت ہے ہمیں, اور عدلیہ بڑا لازمی جزو ہے جمہوری معاشرے کا. لیکن جج صاحبان نے جس طرح کمنٹ کیا, جن الفاظ کا استعمال کیا, وہ کسی صورت جج لائق الفاظ نہیں ہے. وہ کسی صورت کسی عدالت کا اختیار نہیں ہے کہ کسی بندے کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرے. آپ اس کو بھلے کوئی بھی سزا دے رہے ہیں, یو شوڈ اسپیک لائک ود یور ججمنٹ, یو شوڈ ناٹ انسلٹ اینی ون. جج کسی کو گالی نہیں دے سکتا, یہ کسی طرح کو کوئی اختیار, ایون قتل والا مجرم, جس بندے نے کسی کی عزت لوٹی ہو اور اس کو سزائے موت دے رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی جج گالی نہیں دے سکتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں بیلنس کرنا چاہیے سب کو, مجھے بھی ہے, سیاستدان بھی, مجھے بھی بیلنس کرنا چاہیے, مجھے بھی گفتگو اپنی میں اعتدال سے کام لینا چاہیے. میری رائے میں میاں نواز شریف صاحب تو مفرور بھی نہیں. صحیح. ان کی, اور دوسری بات میر صاحب یہ ہے کہ یہ ہماری حکومتیں بڑے سمجھتی ہیں کہ ہم چیزوں کو روک لیں گے. کبھی آپ 16 MP کے تحت تو کبھی 14 MP کے تحت گرفتاریاں کر لیتے ہیں. آپ لوگوں کو پکڑ کے, ہمارے دور میں جب ہم اور آپ یونیورسٹیوں کالجز میں پڑھتے تھے, بھٹو صاحب کے کو جب گرفتار کر لیا گیا تو جب موومنٹ چلی تھی اس وقت تو اخبارات کے اوپر بھی پابندیاں تھیں, اور ہمارے بھی جو لیڈر تھے وہ بیچارے چھپتے پھرتے تھے, بھاگتے پھرتے تھے, گرفتاریاں ہو رہی تھی, جیلیں تھی, قلعے تھے, چوکوں میں لٹکا کے کوڑے مار رہے تھے تاکہ لوگ خوف زدہ ہو جائے. لیکن اس کے باوجود کیا تحریک رک گئی تھی؟ کیا لوگ ڈر گئے تھے؟ تو آپ قاہرہ صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ جذبہ, وہ جنون آج تک سوسائٹی میں, پاکستان میں موجود ہے؟ نہیں, وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اس کا فقدان آیا, اس میں پرابلم آیا, اور اس کی وجہ بہت ساری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سوسائٹی کو پولیٹیسائز کرنے نہیں دی, ہم نے ڈی پولیٹیسائز کیا سوسائٹی کو. انفارچونیٹلی معاشرے کو آپ سیاست کے نظر کریں, معاشرے میں سیاست ہونے دیں. سیاست مثبت رویے ہیں, سیاست منفی رویے نہیں ہیں. نہیں, بالکل ٹھیک. یہ جو کہتے ہیں نا سیاست نہیں کرنا, مجھے تو آگ لگ جاتی ہے کہ خدا کا خوف کرو. سیاست تو عبادت ہے. دوست رہنا, سیاست نہیں ریاست. مطلب یہ تو کوئی طریقہ نہیں. ہاں, ہم نے سیاست کے ذریعے ملک بنایا, ہم نے سیاست کے ذریعے ملک چلانا ہے. سیاست کے ذریعے نہ چلانے کی وجہ سے یہ پرابلم بنے. تو اگر آپ سیاست ہونے دیں گے تو سیاست میں ریفائنمنٹ آ جائے گی, سیاسی جماعتیں بھی ریفائن ہوں گی, ہمارے آئیڈیاز بھی ریفائن ہوں گے, ہمارے رویے بھی جمہوری تبھی ہوں گے. اب ہوتا کیا ہے, وہ نواب نصر اللہ خان مرحوم بڑا خوبصورت کہا کرتے تھے جی. ان سے کسی نے پوچھا کہ نواب صاحب یہ کیا آپ اتنے عرصے سے تحریک کی کوششیں کر رہے ہیں اور پاکستان میں یہ جمہوریت کا پودا جڑ کیوں نہیں پکڑتا؟ ٹھیک. تو انہوں نے بڑی تاریخی بات کہی تھی. انہوں نے کہا بھائی یہ پودا ہے, اس کو لگایا ہے, اس کو پانی وانی دو, اس کو گوڈی شوڈی کرو, اس کو موسم سے بچا کے رکھو, یہ آہستہ آہستہ تناور درخت بن جائے گا, اس نے ایک دم تو نہیں ہونا. انہیں ہوتا ہمارے ہاں کیا ہے, ہر سال 2 سال کے بعد ایک بندہ آتا ہے, وہ آ کے پودا پکڑتا ہے, اس کو کھیڑتا ہے, دیکھتا ہے جڑ پکڑی ہے کہ نہیں, پھر لگا دیتا ہے, پھر نکالتا ہے, پھر لگا دیتا ہے. لیکن بابا اس کو چلنے تو دو, یہ وقت کے ساتھ جڑ پکڑے گا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب غیر جمہوری قوتیں آ جاتی ہیں, غیر سیاسی رویے اڈاپٹ ہو جاتے ہیں, غیر آئینی اور غیر جمہوری رویوں سے آپ حکومتیں قائم کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان, یہ سیاسی جماعتیں, یہ عوام یہ جمہوری فیصلے کیوں نہیں کرتے, ان کے اندر جمہوریت کیوں؟ محمد جمہوریت کسی ایک قانون کا نام نہیں ہے جو کسی ایک دن میں نافذ ہو جائے گی. اس پارلیمنٹ کا نام جمہوریت نہیں ہے. صرف آئین بنا دینے سے جمہوریت نہیں آ جاتی. جمہوریت معاشرے میں آتی ہے, رویوں میں. اور قاہرہ صاحب پھر اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی لیڈرشپ ہو, الیکٹیبل ہو, 1985 کے جو غیر جماعتی الیکشن میں جو یہ لائے تھے, جنرل ضیاء الحق بینکر تو نہیں تھے نا, وہ آرمی چیف اور صدر تھے, تو اس کا یہ ایکسٹینشن ہے. خیر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم اے کے پلیٹ فارم سے جو میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی اور خاص طور پر یہ کہا کہ ادارے انٹرفیئرنس کرتے ہیں اور کر رہے ہیں, یہ پیپلز پارٹی اس سے سہمت ہے, ایگریڈ ہے؟ میر صاحب گزارش یہ ہے کہ بڑی تلخ بازی ہے ہمارا. پیپلز پارٹی کا تو خیر بہت ہی ہے. یہ جو رویہ ہے نا, یہ جو نیریٹو ہے, اس کے 2 پہلو. ایک ہے ماضی,
کہ ماضی کی تاریخ ہے، 50 سال پہلے کیا ہوا، شہید بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، بی بی کے ساتھ کیا ہوا، فلاں دور میں کیا ہوا. جی کیا مارشل لا نہیں لگے؟ کیا کنٹرول ڈیموکریسی نہیں آئی؟ کیا بی بی شہید کی حکومت کنڈیشنل نہیں دی گئی؟ کیا اسلم بیگ صاحب نے انٹرفیئر نہیں کیا؟ کیا اسد درانی صاحب نے انٹرفیئر نہیں کیا؟ کیا حمید گل صاحب نے انٹرفیئر نہیں کیا؟ کیا کھلی تاریخ نہیں ہے؟ جی کچھ چھپی ہوئی نہیں ہے. بالکل صحیح. آج کیا ہو رہا ہے کسی سے چھپا ہوا؟ میں شتر مور کی طرح اگر ریت میں سب دے لوں اور کہوں کہ نہیں دوں، کسی مجھے کوئی پتہ نہیں، میں چھپ گیا، چھپوں گا تو نہیں. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے اگر آئی ایس آئی کا سربراہ کیا ہمت ہے. میں اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن ذرا غور کریں نا، 2013 کے انتخاب کو عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ الیکشن چرایا گیا. کس نے چرایا؟ میاں نواز شریف تو حکومت میں نہیں تھا چرا لیں. جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھی تھی، کس پہ الزام تھا ان کا؟ کیا نہ گفتگو کیا کرتے تھے ہمارے ادارے، قومی ادارے کے بارے میں جس کے آج کل وہ بڑے ترجمان ہیں، وہ سب کا ادارہ ہے. لیکن اس کو ایک طرف رکھیے، سوال یہ ہے کہ ہم اس نیریٹو پہ پرانے کھڑے تھے. ہماری تاریخ ہے، میاں صاحب کو بھی ماضی میں بڑے تلخ تجربے ہوئے اور اپنے تجربات کی بدولت آج وہ ہمارے ساتھ ہمارے نیریٹو پہ کھڑے ہوئے. صحیح. He was on the other side of the line. ٹھیک بالکل صحیح. پیپلز پارٹی تو پچھلے 50 سال سے لڑی ہی رہی ہے. صحیح. پہلے ہماری لڑائی یہ تھی 67 68 میں کہ اس ملک میں جمہوریت بحال کرو، الیکشن کراؤ، عوام کی رائے سے حکومت آنے دو اور پھر ایک آئین بنایا جائے اور اس ملک میں ایک آئین کے تحت نظام چلایا جائے جس میں تمام اداروں کو بیلنس کیا جائے، جو اس کے اندر ڈیفائنڈ رول ہے سب اس رول کے تحت آئیں. تو ہم نے وہ آئین بنا کے وہ پہلا کام تو کر لیا. ٹھیک. حالانکہ ہمارے مطالبے کے اوپر عمل نہ کرتے ہوئے آپ نے جو آمرانہ رویے اختیار کیے اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا. بنگلہ دیش متلق ماضی ہے. صحیح. لیکن آئین بن گیا، پھر 77 میں اس آئین کو توڑ دیا گیا دوبارہ. تو پیپلز پارٹی تو اس وقت سے کہہ رہی ہے کہ اس آئین کے ساتھ مت کھیلو. یہ کنسنسس ہوا ہے اور ساری دنیا کا، جدید دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ وہ کسی اسلوب سے، کسی قانون سے، کسی قاعدے سے معاشرے کو چلاتے ہیں جس کا نام دستور ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے، تبھی وہ معاشرے ٹھیک چلتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے ہم آئین کو بدلتے رہتے ہیں، ہم اپنی عادتیں نہیں بدلتے، اپنے رویے نہیں بدلتے. ہم چاہتے ہیں کہ قانون کو ٹھیک کیا جائے، اپنی روایت، اپنے خیال کے مطابق، اپنے انٹرسٹ کے مطابق اس کو مینڈ کر دیا جائے، وہ میں ہوں، آپ ہو یا کوئی اور ہو. ہمارا تو پہلے سے دن سے لڑائی ہے اور لڑائی ہماری جمہوری، ہم بندوق اٹھا کے لڑنے والے نہیں ہیں. ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ اس ملک کو اس طرح چلایا جائے، سب اپنے اپنے آئینی رول کے اندر رہے. اگر عدلیہ کا سیاست میں کوئی رول نہیں، سیاست کا عدلیہ میں کوئی رول نہیں، فوج کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے، سیاست کا فوج میں کوئی رول نہیں. بالکل ٹھیک. سب کو اپنے اپنے کام کرنا ہے، میڈیا کو اپنا کام کرنا ہے، ایگزیکٹو کو اپنا کام کرنا ہے. ہمیں اپنے اس ڈیفائنڈ رول میں رہنا چاہیے. یہ پیپلز پارٹی کی تو آج تک کی لڑائی ہے، اسٹرگل ہی ہے. بالکل اس سے انحراف نے پاکستان کو اس جگہ تک پہنچایا ہے. آج میاں صاحب بھی وہی کھڑے ہیں. اب میاں صاحب کی سپیچز ہیں 2-3، ایک اے پی سی میں ہے اور 2 ان کی CWC میں اور ایک ان کی CEC میں ہے. 3 سپیچز ہیں. جی ان سپیچز کو آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا. میں اس کو دیکھتا ہوں تو اس رنگ سے دیکھتا ہوں کہ ایک طرف وہ اپنا ماضی بیان کر رہے ہیں کہ فلاں دور میں یہ ہوا، فلاں بندے نے یہ کیا، فلاں آفس ہولڈر نے یہ کیا اور ہمارے ساتھ یہ ہوا، فلاں ہوا. وہ ایک ماضی ہے، آپ ان کو ڈینائی کر دیں، کہیں نہیں ہوا. یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ نہیں ہوا. گالیاں والیاں ان کو غدار وطن ڈکلیئر ہو گئے، وہ ہندوستان کے ساتھی ہو گئے. صاحب یہ سند ہے نا، جو اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو غداری کے فتوے ہیں جی یہ ہمیشہ پاکستان کے وفاداروں پہ لگے. یاد رکھیں یہ حسین شہید سہروردی سے چلے تھے، یہ محترمہ فاطمہ جناب پہ لگتے ہوئے یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تک آئے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ہو کے بی بی شہید تک آئے، آج نواز شریف پہ ہیں. جن پہ یہ فتوے لگے تاریخ میں زندہ اور امر ہیں. بالکل صحیح. لگانے والے تاریخ میں کہیں گم ہو چکے ہیں. ٹھیک بالکل ٹھیک. کا نام لیوا کوئی نہیں ہے. صحیح. ایوب خان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، ضیاء الحق کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، اسی طرح کے سیاستدانوں کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. چلے جاتے ہیں دنیا سے. ایوب خان کا نام لیوا ایک ہے عمران خان، فیورٹ ہے. لیکن گزارش ہے کہ ان کا کوئی سیاسی وارث اس طرح نہیں ہے. ان کے اپنی اولاد اس کی ان کے نظریات کی وارث نہیں ہے. گزارش میں ویسے تو وارث ہیں ان کے، لیکن نظریات کے وارث نہیں. صحیح. تو میر صاحب گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف تلخ بیان کر رہے ہیں. ہاں ان کی بیان کسی جگہ تلخی بھی آئی ہے، لیکن تلخی اس کا حصہ ہوتی ہے نیگیٹو کا. جب بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو کبھی کبھی زبان جو ہے وہ تلخ ہو جاتی ہے. لیکن جو دوسرا حصہ ہے وہ کہہ رہے ہیں، مقصود کیا ہے، چاہتے کیا ہے. چاہتے کیا. ٹھیک. چاہتے ہی ہیں کہ آئینی حکمرانی ہو.
चाहते ये हैं कि इस मुल्क को उसलूब के तहत चलाया जाए। जो माजी में हो गया हो गया, ठीक है। बंदा जो जोश में भी कहता है, अपनी जमात को हौसला भी देता है कि हम हिसाब लेंगे, हम ये करेंगे, बिल्कुल पर लेना चाहिए। और हिसाब जिनका होना है उनको अपने तौर पर अपना हिसाब करना चाहिए जो मुल्क के मफाद में है। लेकिन सवाल ये है कि उसको छड़िए, तलखी तो हर तरफ से है। ठीक, अगर आप मियां नवाज शरीफ की एक स्पीच के बाद होने वाली मुलाकातों के तस्करे करें तो फिर उन मुलाकातों के अंदर होने वाली गुफ्तगू और ऊपर होती शुरू हो जाएगी ना, फिर तो और तलखियाँ बढ़ जाएंगी। उसको छोड़ दीजिए। आज भी मियां नवाज शरीफ वही बात कह रहे हैं जो पीपल्स पार्टी 50 साल से कह रहे हैं। 50 साल से इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान हो, महमूद खान अचकजई हो, ANP हो, नेशनल पार्टी हो, या बाकी हमारी जमात कौम की जमातें हैं, जमात इस्लामी हो, ये सारी जमातें और बल्कि सारा मीडिया, सो मच इवन हुक्मरान जमात खुद कहने की हद तक तो ये भी कहते हैं ना कि आईनी हुक्मरानी होनी चाहिए। इससे नाराज तो नहीं हो सकता। हम क्या कह रहे हैं? हाँ, हम कह रहे हैं अगर किसी ने माजी में ये हुआ, जिसने भी क्या छोड़ दीजिए। जिस दिन कमांडर इन चीफ ने कहा कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, मेरे कानों को तो ये तरन्नुम था। तो मुझे ये हौसला मिलना चाहिए कि अब ये जो गुफ्तगू है, ये जो बात कही गई है, ये डेमोन्स्ट्रेट होनी चाहिए। माजी में ऐसा नहीं है, माजी में मुदाखलत है। ठीक, कुछ भी हुई नहीं है, आइंदा से नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, छोड़िए। माजी में किसने गलतियां नहीं की? हमसे भी हुई, मुस्लिम लीग से भी हुई, फौज से भी हुई, अदलिया से भी हुई, सबसे, आपसे भी, मीडिया से भी हुई। जी, इसी से सीखा। अब सीखने का अमल तो ये है ना कि आज के बाद तो कम होनी चाहिए ना, कम होनी चाहिए। अब इरादतन तो गलती ना हो, गलती हो, इरादतन नहीं, इरादतन गलती नहीं रहती। ठीक। सो मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ का जो नैरेटिव है उसके बयान करने का तरीका, उसमें तलखी है, और तलखी भी एक हद तक है। उसको ये हद तक ले जाना और उसको ये सनद बांटना, मैंने फिर कह देता हूँ कि गद्दारी के सर्टिफिकेट देने वाले तारीख के कूड़ेदान में गुम हो गए, और जिनको गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए गए, जिन पर गद्दारी की मोहरें लगाई गई, वो लोगों के दिलों में अमर हो गए। वो अपने जाने के बाद भी आज तक जिंदा है, जिंदाबाद कहलाते हैं, उनके नारे लगते हैं, उनके नाम के वोट मिलते हैं, उनके नाम के लोग आज गीत गाते हैं। सो ये गद्दारियों से काम से चलेगा। अच्छा सर, एक तरह के गद्दार तो ये हैं, एक तरह के गद्दार जो है नून लीग भी ये कहती है, उनका ये मुकदमा है कि इमरान खान की डॉक्टर ने, इमरान खान की हुकूमत ने इंडिया को, मोदी को, इंडिया को कश्मीर हड़प करने का मौका दिया। तो ये 7 है या वैसे ही नलायकी की वजह तो हो गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरी दानिश में मैं ज़ियाउल हक का बदतरीन मुखालिफ। मैं कभी जिंदगी में उसको कबूल नहीं कर सकती। उम्र सारी उम्र सारी तो कटी इश्क बतन में मोमन, आखिरी वक्त में क्या मुसलमान होंगे, तो ये उसके साथ चला। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि ज़ियाउल हक की बहुत दुश्मन नहीं थी। मैं उसको ये नहीं कहता कि वो मुल्क, हाँ मैं ये कहता हूँ कि उसने मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। उसने मुल्क के अंदर बरादरीज़म को, नफरतों को, कबायली निज़ाम को, तासुब को, मजहब की सियासत को, मसलक को, इसको बहुत बढ़ावा दिया। ठीक, उसने जो सियासी तकसीम थी उसको तोड़ा, सियासी अमल को रोक के वापस रिवर्स किया, जिसने पाकिस्तान के फाइबर को नुकसान किया। लेकिन वो सर्कमस्टांशियल था, वो शायद उसका इंटेंशनल नहीं था। अगर किसी का नियतन ये काम हो कि वो मुल्क का नुकसान पहुंचाए, फिर तो वो गद्दार मतलब होगा। ठीक, लेकिन मैं ज़ियाउल हक को भी ये नहीं कहता। आइन तोड़ना तो ट्रीजन, वो तो गद्दारी का होता है। वो गद्दारी, क्योंकि आइन कहता, आइन तोड़ा जाना, बेसिकली आइन तोड़ने को गद्दारी कहा क्यों जाता है? इसलिए कहा जाता है कि आइन के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। ठीक, जहाँ मुल्क बहुत मुकद्दम और मोहतरम और लाजम है, सही, तो उसके बाद उसका जो कानून, वो ज़ाब्ता है, वो कुलिया जिस पे सारी कम्युनिटियों का, सारे स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस है, वो भी बहुत मुकद्दम और मुकद्दस है। ठीक, बिल्कुल सही। उसके बगैर भी मुल्क नहीं चल सकता। सो ये बड़ा डेलिकेट आपस में दोनों का रिलेशनशिप है, मुल्क और आइन का। हमारे कई दोस्त कहते हैं कि मुल्क पहले है, आइन बाद में। मुल्क है तो आइन नहीं है, तो मुल्क कैसे चलेगा? सो मेरा ख्याल ये है कि ये फतवे लगाने बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान भी मुल्क दुश्मन नहीं, फाशिस्ट है। अच्छा, तुसी डिफरेंशिएट कर देता है, एक फायदे वाली गल दसी। फाशिस्ट है, और उसका मिजाज है कि वो हीरोइज्म है। मैं क्रिकेट खेलता था, मैं बड़ा अच्छा प्लेयर था, मैं बहुत फलां था, मैं बॉलिंग बढ़िया लगा, बिल्कुल था।
تو جو ہیروز ہوتے ہیں نا وہ اپنے ذات کے گھمنڈ میں ہوتے ہیں. اگر تو کوئی علم والا ہیرو ہو نا, کوئی سقراط ہو, کوئی افلاطون ہو, کوئی جو عالم فاضل لوگ ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں. وہ جو علم بڑھتا چلا جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جو میرا علم بڑھتا چلا جاتا ہے مجھے پتہ چلتا ہے میں تو بڑا نالائق ہوں, پتہ ہی کچھ نہیں. علم کا کمال یہ ہوتا ہے. اور جہاں علم نہیں ہوتا, یہ دنیاوی ذرا پہلوانی شلوانی ہو یا کرکٹ ہو یا اس طرح کے جو ہیرو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اور وہ شو بوائے کہہ لیں یا وہ کیا بوائے ہوتے ہیں, پلے بوائے, وہ جو پلے بوائے بندہ ہو تو اس کا ذرا مزاج اور ہوتا ہے, وہ اپنے ذات کے سہار سے باہر نہیں نکلتا. لیکن سر وزیر اعظم صاحب کا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے سہار سے باہر نہیں نکلتے. وہ آدمی کہتے ہیں کرکٹ کا ورلڈ کپ میں نے جیتا, اس میں باقی پلیئر بھی تھے, وہ نہ ہوتے تو یہ کچھ نہ کر سکتے. اور سر وہ آج بھی کہتے ہیں شوکت خان میں نے بنایا, حالانکہ اس کو لوگوں نے فنڈ دیا, نہ دیتے تو یہ کچھ نہ کر سکتے. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ کرونا کا علاج میں نے کیا, اگر باقی لوگ نہ کرتے تو کچھ نہ کر سکتے. وہ ہر چیز کے بارے میں ہے, وہ میں سے باہر نہیں نکل رہے. تو عمران خان صاحب کے ایکس کی وجہ سے, ان کی نالائکی کی وجہ سے, ان کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے, ان کے اس اسٹیٹس کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے, یا ان کے غلط طریقہ کار کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. یہ بات اپنی جگہ, سلیکشن ان کی غلط ہے. ہاں, ان کی جس نے بھی کی ہے غلط کی ہے, اور وہ جو پالیسیز لے کے چل رہے ہیں وہ سرکمسٹانشلی ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں. لیکن میں یہ نہیں بلیم کرتا کہ عمران خان ملک کا انٹینشنل نقصان کر رہے ہیں. ٹھیک, جو انٹینشنلی نقصان کرے گا وہ کرتا. یہ تو بڑی بہت اعلیٰ بات کی آپ نے. یہ جو آپ نے کہا کہ وہ ہیروئزم ہے ان میں, اور شاید سیکھنے کا اس طرح سے نہیں ہے, لیکن میں نے خود قاہرہ صاحب سنا انٹرویو, کامران شاہد کو عمران خان انٹرویو دے رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو بیگم ہے بشرا صاحبہ, وہ مولانا روم سے بڑی صوفی ہیں اور تصوف کے اعلیٰ درجات پہ فائز ہیں. اور کامران شاہد نے ریپیٹ کیا سوال کہ کیا مولانا روم سے بھی بڑی صوفی ہیں, تو انہوں نے کہا ہاں کامران شاہد وہ ان سے بھی بڑی صوفی ہیں. تو صوفیزم تسی بھی میاں محمد بخش سے تہانوں بڑا نیڑے پیندا ہے, تے تسی اینو کس طرح پلیس کرتے ہو اس گل نوں؟ دیکھیے, یہ میرا ایک ایتھیکل ایک بلیف, ایک اس کا اس حوالے سے چیزیں اپنی جگہ ہیں. ریاست صوفیزم سے نہیں چلتی. ٹھیک, صوفیزم میری ذات کے بارے میں, میری اصلاح کے بارے میں, میرے نفس کی اصلاح کے بارے میں, میرے اخلاقیات, مذہب میری اخلاقیات پہ زیادہ توجہ دیتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ان رسولوں پہ چل کے ریاست بھی چلاؤ گے تو چل جائے گی, اس کو بھی بہتر چلاؤ گے, لیکن وہ ایک ڈیفائنڈ رول کے اندر نہیں رہ جاتا. وہ دنیا سے سیکھنے کی بات بھی آپ کو مذہب آپ کو الاؤ کرتا ہے. دنیا کے علوم بھی سیکھو, سپاہ گری بھی سیکھو, ہتھیار بنانے بھی سیکھو, سب سے سیکھ کے اپنا ملک چلاؤ. یعنی صوفی کو ٹپ دے سکتا ہے لیکن خود کوئی وہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتا. صوفی تو دیکھیں نا, صوفیاء کا صوفیاء نے, میرا قطعاً مراد یہ نہیں ہے, میں کوئی خود تصوف کا قائل نہیں ہوا, میں واجبی سا بندہ ہوں ایسے ہی, لیکن گزارش یہ ہے کہ مذہب یا صوفیزم کیا سکھاتا ہے؟ ضبط نفس, اپنی ذات کا فنا, اللہ سے لو لگاؤ, انسانوں سے پیار کرو, جانوروں سے پیار کرو, معاشرے میں اصلاح رکھو, اچھے انسان بن کے رہو. جو صوفیاء کا رستہ ہے وہ تو کاروبار کا رستہ نہیں ہے, وہ تو سپاہ گری کا رستہ نہیں ہے, وہ تو خارجہ ملک کو چلانے کا رستہ نہیں ہے. وہ تو نفس انسانی کی فلاح کی بات کر رہے ہیں نا, اس کے اگلے جہان کی بہتری کی بات کر رہے ہیں, اس کا اللہ سے رشتے کی بات کر رہے ہیں. سو خیر ایک لبی بحث ہے. صوفیزم جو ہے نیب نیازی گٹھ جوڑ بھی نہیں ہے شاید. یس آف کورس نہیں ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ جو بھی کسی کا اپنا استحقاق ہے, جی مولانا روم کو ساری دنیا بڑا صوفی مانتی ہے, ان کو صرف مسلمان نہیں تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کا اپنا خیال ہے, ان کا اپنا حق ہے, وہ جس کو چاہے سمجھے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ریاست اگر ان صوفی کے کہنے پہ چلنی ہے تو اس کا یہی حال ہوگا, کیونکہ صوفی